کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکا، اس کے زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ ہاں کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اس کے معنی کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ معنی بھی مصنوعی ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسا جو بالکل ایک عام سا آدمی ہے، ہمارے جیسا جس کو علم نہیں ہے، وہ بھی اگر وہ کتاب پڑھ ان کا معنی کو پڑھتا ہے تو اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ اس معنی کی مماثلت نہیں ہے، بلکہ یہ خود غرضانہ طریقے اللہ کی کتاب کو، جیسے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس بالکتاب، کہ جو وہ یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ اپنی کتابوں کو لوگوں سے چھپاتے تھے، اصل کتاب ان کو نہیں کہ اللہ فرماتے کہ میں نے کتاب ہر چیز کتاب میں نازل فرما دی تھی، لیکن پھر بھی وہ تورات کو چھپاتے تھے، انجیل کو چھپاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ ایسی دلیل ہے، یہ نزول قرآن کے واقعاتی پس منظر خود قرآن کے اپنے سیاق میں دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے کہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہ پیش کرنے والے میں، نہ لانے والے میں، نہ جس کے اوپر آیا ہے اس کے اوپر کوئی شک۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اور وہ جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے۔ اب وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے سورہ کہف میں کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، میں نے اس کا پور کوئی چیز ایسی مٹی نہیں کھاتی جو امانت نہ جمع نہ کی گئی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب جو ہے کتاب حفیظ، بہت جو فرشتے اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اندر لکھا جاتا ہے ہر چیز کہ یہ مٹی کا، یہ اس مٹی کو جو میرے جسم کے اوپر لگی ہوئی مٹی ہے، یہ کہاں کہاں بکھر گئی ہے، قبر کے اندر جمع ہے یا کہیں اور چلے گئی، ہوا میں اڑ گئی ہے، سمندر میں چلے گئی، اللہ وہاں سے نکال کے لائے گا اور پھر اسی جسم کو دوبارہ بنائے گا، پھر پوچھے گا کیا میں تیرا رب نہیں؟ ویسے جیسے پہلے پوچھتا لست بربکم، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، لیکن پھر ہم نے سب نے انکار کیا، جتنے بھی لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر اس قرآن کو جذب کرنے کی توفیق ان کو فرما دی۔ ہم جو پڑھتے ہیں ہم تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک ثواب لینے کے لیے کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا تدبر اور فکر اور غور کریں تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ 20 منٹ جو ہے دنیا کے جمیلوں سے نکال کے اپنے اللہ کی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی اگر ہماری نیت درست ہو اور ہمارے تحت الشعور میں یہ بات ہو کہ ہم اس اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ ہماری کوشش بھلے کامیاب ہوتی ہے لیکن اجر ضرور ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ جو 2-3 سال سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تحت الشعور میں جنت اور دوزخ کا ایک تخیل جو ہے وہ جم گیا ہے، اور ایک یہ تخیل جم گیا ہے کہ کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی خوشی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں آتی، عزت اور ذلت اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس کا ایک اللہ نے بیان اصول بتا دیا کہ اگر تم میری حدود کے اندر رہو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں، اور جو اس کی حدود کے اندر رہتا ہے وہ تجربہ کر لے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے خیالات کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اس کے دل کے اوپر بار بار حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے حملوں سے بھی اس کو بچاتا ہے۔ تب دوسری جگہ اللہ نے آگے فرمایا اب یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود کر لیا ہے؟ ذرا غور تو کرو یار، اللہ فرماتے ہیں ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو غور کرو، یہ اس سخت تعجب کا انداز پایا جانا اس وقت ہوتا ہے جب انسان نہ جانتا ہو۔ 40 سال مسلسل میرا پیغمبر اللہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان رہا، کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دو اس نے جھوٹ بولا، ایک لمحہ بتا دو اس نے بددیانتی کی ہو،
دھوکہ بازی کی ہو، فریب کیا ہو، یا ایک لمحہ پہلے تک یہ کتاب پڑھ کے انہوں نے تمہیں سنانی شروع کی ہو، یا کسی مدرسے میں کوئی استاد اس کا ہے بتا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے بتائیں، کوئی مدرسے میں پڑھے ہیں بتائیں، یا کوئی مکے میں کوئی لائبریری تھی جس سے اس کتاب کو اخذ کرتے تھے؟ بالکل ان پڑھ نبی الامی. اور ایک دم اللہ تعالیٰ نے ہیرا میں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے پھر بھیجا رسول کو، فرشتے کو، کہ جا. اور جب وہ آئے تو اللہ فرماتے تھے یہ کہتے ہیں افطرا، بلکہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما. اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے محبوب ان کی باتوں کو چھوڑ، تیرے اوپر تو بہت بھاری وزن آیا ہے، بہت ذمہ داری کا کام. اب پیغمبر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو لوگوں کو امت کو سمجھائے. اور ہر امتی، میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں خبردار ہو جائیں اور اس پلے باندھ لیں اس بات کو، ہر امتی کا یہ فرض ہے بل هو الحق من ربک لتنذر قوما، اپنی قوم کو ڈرائے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائے، اپنے بہن بھائیوں کو ڈرائے. ایک لمحہ پہلے موسیٰ علیہ السلام جب سامنے سمندر آیا تھا، قوم ساتھ تھی، تو قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی یقین تھا پیغمبر تھے، اور کہا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، یہدی مجھے راستہ دکھائے گا. اور پھر اسی وقت وہی آئی، اور اس سے پہلے چند سیکنڈ پہلے تک وہی فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مصر کی نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، یہ باغات میرے ہیں، محل میرے ہیں، فوجیں میری ہیں، میں سب سے بڑا قوی ہوں. اور جب ڈوبنے لگا کہنا کہ میں ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب. ایک لمحے تک ہمیں اس کو نہیں خبر تھی کہ میرا وقت آ گیا ہے. جیسے پیچھے ہم نے آپ کی آیتوں میں پڑھا نا سورہ لقمان میں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کہاں کیا کرے گا، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آنی ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بارش کیسے برسنی ہے اور کتنی برسنی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا کیا ہے. تو اس کو نہیں لگتا فرعون کو، بل هو الحق کو، یہ سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے. اور پھر جب وہ ڈوبتا ہے پھر اس کو سچائی نظر آئی، تو پھر اللہ نے کہا اب تو نجی کا بے بدنے کا، اب تو کہتا ہے میں ایمان لایا، اب تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، قیامت تک وہ محفوظ ہے. اور جو اللہ کے کلام کو مان لے گا، اللہ کی حقیقت کو تسلیم کر لے گا، وہ الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے اسے خود گاڑ لیا، حالانکہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے. ذالک یوم اللہ پڑھتے ہیں سورۃ قیامت کہ یوم الحق ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، قیامت سچ ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، موت برحق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے، اور پھر حساب کتاب ہونا ہے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ نہیں کیا. یوم دن تو حدث اخبارہا، زمین خبریں نکالے گی، ہر چیز بولے گی. اس لیے میرے عزیزو یہ پلے باندھ لیں کہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہیں خوشی نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں شفا نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات. بس یہ ایک ایسی ایمان ہے کہ جو اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیتا ہے بس وہ باغ و بہار ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کی طاقتوں سے. اسی لیے بڑی بڑی نمرود کی طاقتیں، جیسے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور مسیلمہ بن کذاب کا عذاب کہ ایک ایک پوٹے پوٹے کو کاٹا گیا، اور ہر کاٹنے جسم کے حصے کو کاٹتے وقت کہا گیا کہ کہہ دے مسیلمہ رسول اللہ، کہتے نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ تھے کہ ایک بازو میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے، علم پکڑا ہے مسلمانوں کا، اور وہ بازو کٹ گیا ہے، اور پھر وہ بازو دوسرے بازو میں پکڑ لیا، دوسرا بازو کٹ گیا ہے تو منہ سے پکڑ لیا ہے، اور
پھر گردن کٹنے لگتی ہے تو دوسروں کو پکارتے ہیں کہ یہ جنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا. وہ جعفر بن طیار، اللہ نے اس کو 2 سونے کے پر لگا دیے ہیں جنت کے اندر کہ اللہ کے حبیب نے کہا وہ جنت میں اڑتے پھرتے. وہی جعفر بن طیار جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے سنائی. میرے عزیزوں، بس یہ ایسے چند لمحے ہیں جو صبر کر لے گا اس کے لیے تو بس باغ و بہار ہے. هو الحق من ربک لتنذر قوما ما، جو ان لوگوں کو ڈرا من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. یہ ایک تشریح ہے اس کی بہت لمبی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے تھے تو 2500 سال کے بعد عربیوں کے پاس پیغمبر آئے. اس سے پہلے جو قریب پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، لیکن ان کے پاس اس وقت توحید کا علم موجود تھا. تاریخ کی کتابوں کے اندر ان لوگوں کے نام موجود ہیں جو توحید کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ بت پرستی جو ہے وہ بری بات ہے، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. اب ٹائم کی پابندی جو ہے نا، ایک ساتھی نے کان میں کہا ہے کہ ٹائم کی پابندی کیا کیجیے تاکہ اور بھی مصروفیات ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. اللہ اس قرآن کو سمجھا دے. اللہ اس کے ایک ایک لفظ کا جو تو نے فرمایا ہے 10 نیکیاں جائے، اللہ جی وہ نیکیاں ہمیں عطا فرما. آمین. اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما. آمین. اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما. آمین. اللہ ان کو ہر قسم کی آسودگی عطا فرما. آمین. اللہ ان کو کوئی غم نہ دکھا. اللہ ان کو اپنی محتاجی عطا فرما، کسی کا محتاج. آمین. خاتمہ بالایمان فرما. اللہ زندگی میں اللہ آسانیاں عطا فرما. آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا. حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر مہربان ہو. اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ